بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شاگرد ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا تو میرے ساتھ میرے اور ساتھی بھی تھے۔ جب ہم کوفہ پہنچے تو وہاں ضروریات سفر خریدنے کے لیے بازار میں گھوم رہے تھے کہ دیکھا ایک ویران سی جگہ میں ایک خچر مرا پڑا ہے اور ایک عورت جس کے کپڑے بہت پرانے اور بوسیدہ سے تھے چاقو لیے اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر ایک زنبیل میں ڈال رہی تھی۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ مردار گوشت لے جا رہی ہے، اس پر سکوت ہرگز نہیں کرنا چاہیے، شاید یہ عورت لوگوں کو یہی پکا کر کھلاتی ہو۔ سو میں چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا، اس طرح کہ وہ مجھے نہ دیکھے، اور وہ عورت ایک بڑے مکان میں پہنچی جس کا دروازہ بھی اونچا تھا۔ اس نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ اس نے کہا، کھولو، میں بدحال ہوں۔ دروازہ کھولا گیا، گھر میں 4 لڑکیاں نظر آئیں جس کے چہرے سے بدحالی مصیبت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ عورت اندر آ گئی اور زنبیل ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی۔ میں کواڑوں کی درازوں سے جھانک رہا تھا، میں نے دیکھا اندر سے گھر بالکل برباد اور خالی تھا۔ اس عورت نے روتے ہوئے لڑکیوں سے کہا، اس کو پکا لو اور رب کا شکر ادا کرو۔ وہ لڑکیاں گوشت کاٹ کاٹ کر اس کو آگ پر بھوننے لگیں۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ میں نے باہر سے آواز دی، اے اللہ کی بندی، اللہ کے واسطے اس کو نہ کھا۔ وہ کہنے لگی، تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں ایک پردیسی آدمی ہوں۔ اس نے جواب دیا، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ 3 سال سے نہ کوئی ہمارا معین، نہ کوئی مددگار، تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، مجوسیوں کے ایک فرقہ کے سوا مردار کا کھانا کسی مذہب میں جائز نہیں۔ وہ کہنے لگی، ہم خاندان نبوت کے شریف سید ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ بڑا شریف آدمی تھا، وہ اپنی ہی جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن نوبت نہ آئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ جو ترکہ اس نے چھوڑا تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں، لیکن اضطرار میں جائز ہوتے ہیں۔ ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے۔ حضرت ربیع بن سلمان کہتے ہیں کہ ان کے حالات سن کر میں بے چین ہو گیا اور اپنی ساتھیوں سے آ کر کہا، میرا تو حج کا ارادہ نہیں رہا۔ سب نے سمجھایا لیکن میں نے کسی کی نہیں سنی۔ میں نے اپنے کپڑے اور احرام کی چادریں، جو سامان میرے ساتھ تھا، سب لیا اور نقد 600 درہم لیے اور اس میں سے 100 درہم کا آٹا خریدا اور باقی درہم آٹے میں چھپا کر اس بڑھیا کے گھر پہنچا دیے اور یہ سب سامان اور آٹا وغیرہ اس کو دے دیا۔ اس نے شکر ادا کیا اور کہنے لگی، اے ابن سلیمان، اللہ تیرے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کرے اور تجھے حج کا ثواب عطا کرے۔ اپنی حج میں تجھے جگہ عطا فرمائے اور ایسا بدل عطا فرمائے جو تجھے بھی ظاہر ہو جائے۔ ربیع کہتی ہیں، حج کا قافلہ روانہ ہو گیا۔ میں ان کے استقبال کے لیے کوفہ ہی میں رکا رہا تاکہ ان سے اپنے لیے دعا بھی کراؤں۔ جب حجاج کا ایک قافلہ میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا تو مجھے اپنے حج سے محروم رہ جانے پر بہت افسوس ہوا اور رنج سے میرے آنسو نکل آئے۔ جب میں ان سے ملا تو میں نے کہا، اللہ عز و جل تمہارا حج قبول کرے اور تمہارے اخراجات کا تمہیں بدلہ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہ کیسی دعا ہے؟ میں نے کہا، اس شخص کی دعا جو دروازے تک کی حاضری سے محروم ہو۔ وہ کہنے لگے، بڑے تعجب کی بات ہے، اب تو اس سے بھی انکار کرتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہ تھا؟ تو نے ہمارے ساتھ رمی جمرات نہیں کی؟ تو نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے؟ میں اپنے دل میں سوچنے لگا، یہ اللہ کا لطف ہے۔ اتنے میں میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ آ گیا۔ میں نے کہا، اللہ عز و جل تمہاری صحیح و مشکور فرمائے اور تمہارا حج قبول فرمائے۔ وہ بھی کہنے لگے، تو ہمارے ساتھ عرفات میں نہیں تھا، رمی جمرات میں نہیں کی، تو نے ہمارے ساتھ، اب تو انکار کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص نے آگے بڑھا اور کہنے لگا، بھائی انکار کیوں کرتے ہو؟ تم ہمارے ساتھ مکہ میں نہیں تھے یا مدینہ میں نہیں تھے؟ جب ہم قبر اطہر کی زیارت کے لیے باب جبرائیل سے باہر کو آ رہے تھے، اس وقت ازدحام کی کثرت کی وجہ سے تم نے یہ تھیلی میرے پاس امانتاً رکھوائی تھی، جس کی مہر پر لکھا ہوا ہے، من عملاً ربح، جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے۔ اس نے کہا، یہ تھیلی اپنی واپس لو۔ ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس تھیلی کو کبھی اس سے پہلے دیکھا بھی نہ تھا۔ اس کو لے کر میں گھر واپس آیا، عشاء کی نماز پڑھی، اپنا وظیفہ پورا کیا اور اسی سوچ میں جاگتا رہا کہ آخر یہ قصہ کیا ہے۔
इसी कश्मकश में आंख लग गई तो मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ख्वाब में की। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाते हुए इरशाद फरमाया, ए रबी, आखिर हम कितने गवाह इस पर कायम करें कि तूने हज किया है, तुम मानता ही नहीं। बात यह है कि जब तूने उस औरत पर जो मेरी औलाद में से थी खर्च किया और अपने हज का इरादा मुलतवी किया तो अल्लाह इज़्ज़ोजल ने इसका नेमल बदल तुझे अता फरमाया। अल्लाह इज़्ज़ोजल ने एक फ़रिश्ता तेरी सूरत का बनाकर उसको हुक्म दिया कि वो क़यामत तक हर साल तेरी तरफ से हज किया करे, और दुनिया में तुझे ये इवज़ दिया कि 600 दिरहम के बदले 600 दिनार अशरफियाँ अता की। हज़रत रबी बिन सुलमान रज़ी ताला अन्हा फरमाते हैं कि जब मैं सोकर उठा तो इस थैली को खोल कर देखा तो इसमें 600 अशरफियाँ मौजूद थीं। जज़ाकल्लाह।